میرے دوستوں، بھائیوں، جیسے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا دن ہے، ایک اہم دن ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، کل جماعت کے لیے۔ اس دن عیسائی سوری بادشاہ کو شہید کیا گیا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے عیسائی سوری بادشاہ کم عمری میں 12-13 سال کی عمر میں ان کو پیر پگارا بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد ان نے اپنی جد و جہد شروع کی۔ آپ کو پتا ہے کہ پیر پگارا صرف جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کو چلانا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو آپ خود سوچیں، ایک بندہ جو 12-13 سال کی عمر میں ہو، اس نے آ کے جو ہے یہ گادی سنبھالی اور وہ اس سسٹم کو لے کے چلا۔ ان نے آگے جا کے، میں تھوڑا تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں، ان نے اس سسٹم کو لے کے چلے، اور جو ہے ان نے جب دیکھا کہ ایک انگریز عرصے سے جو ہے مسلمانوں پہ اور اس ٹائم پہ جو سندھ تھا اس پہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور بڑی غلط نیت سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں، تو یہ تقریباً 1921 میں تقریباً جو ہے انہوں نے یہ گادی سنبھالی، پیر پگارا بنے، تاج پوشی ان کی ہوئی۔ اس کے بعد اس کے تقریباً 7-8 سال بعد انہوں نے جو ہے 1930 میں لگ بھگ جو ہے انہوں نے یہ جدوجہد شروع کی انگریزوں کے خلاف، اور انگریزوں کا جینا حرام کر دیا۔ ان کو 1930 اور 1943 کے بیچ میں 43 تک جو ہے ان کو الگ الگ جیلوں میں ڈالا گیا، ان پہ ظلم کیے گئے۔ اس ٹائم پہ جو حرف تھے ان کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا انگریزوں کی طرف سے۔ عیسائی سوری بادشاہ کو بھی ٹیررسٹ کا خطاب انہوں نے دیا، لیکن اور ان کو جو ہے الگ الگ جیلوں میں، جیسے کہ آپ سمجھیں کہ اس ٹائم پہ بنگال میں، انڈیا میں، جگہ جگہ، پاکستان کو اس ٹائم بنا نہیں تھا، تو جگہ جگہ ان کو جو ہے وہ رکھا گیا جیلوں میں، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، ہمیشہ نکل کے باہر اپنی جدوجہد واپس شروع کر دیتے تھے۔ تو ان کی بہت بڑی قربانی، ان کا بہت بڑا جذبہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی میں جو ہے، ان کا نعرہ تھا کفن یا وطن یا کفن، تو یہ بہت بڑا نعرہ تھا۔ ان نے کبھی بھی اپنے گھٹنے نہیں پھینکے انگریزوں کے سامنے، اور جو ہے جیلوں میں بھی جاتے رہے، لڑتے بھی رہے۔ ان کا جو ہیڈ کوارٹر، انہوں نے جب یہ جو ہے جنگ شروع کی ان کے خلاف، تو گڑھن بنگلہ جو ہے سانگڑ میں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہاں سے اپنا ہیڈ کوارٹر رکھا، اور جو وہاں سے وہ لڑتے تھے، وہاں سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنی جو بھی کاروائیاں ہوتی تھی وہ کرتے تھے۔ تو جب تقریباً ایک وقت آیا 40-41 کے آس پاس، تو انہوں نے جو سندھ میں اس ٹائم کا جو سندھ تھا اس میں انہوں نے مارشل لا لگا دیا اور مارشل لا امپوز کی ہوروں کے خلاف، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے آپ سمجھیں کہ جو ہے گڑھن بنگلے کو جو ہے وہاں پہ اس پہ جو ہے جہاز سے بمباری کی، اور اس کے علاوہ درگاہ شریف کی جو ایک بہت بڑا وہاں پہ سسٹم بنا ہوا تھا، اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے اوپر سے بمبارڈمنٹ کی، وہاں پہ ہوروں کو مارنا شروع کیا، اور جا کے جو ہے مطلب یہ سارے ظلم شروع کیے۔ تو ایک بڑا جو ہے اس زمانے میں جو ہے ایک سسٹم تھا۔ اس ٹائم پہ میں بتا دوں آپ کو، ایسے لوگ بھی تھے جن نے لقب لیے، اور جو ہے انگریزوں کا لقب لیے، اور جو ہے عیسائی سوری بادشاہ کی مخالفت کی۔ ایسے بھی لوگ تھے جن نے ان کی حمایت کی، بہت کم لوگ تھے، بہت ایسے لوگ تھے جن کو مسلمانوں کی فکر تھی، یا اس خطے کی فکر تھی، یا ایسے لوگ جن کو تھا کہ جی آزادی، ہم جو ہے ہمیں آزادی چاہیے۔ باقی تقریباً جو ہے میں مناسب نہیں لگتا، ابھی ہسٹری بولوں مناسب نہیں لگے گا، لیکن بہت لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو بہت لوگوں نے جو ہے مخالفت کی ان کی، اور لقب لیے اور انگریزوں کا ساتھ دیا۔ یہ وقت گزرتا رہا، ان کے بعد جو ہے ان کو 1943 میں جو ہے ان کو آج کے دن 20 مارچ کو جو ہے ان کو حیدرآباد جیل میں پھانسی دے دی۔ اور جیسے کہ ہمارے دوست یہ میڈیکل ونگ والے ان کے بھائی بیٹھے بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ جس دن ان کو پھانسی ہو رہی تھی اس رات بھی وہ بیٹھے رہے، بتاتے ہیں کہ جی جیلر جو تھا وہ اس ٹائم پہ ان کے پاس گیا، ان سے بیٹھا رات کو 2-3 گھنٹے، تو ان سے پوچھا کہ جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اور جو ہے میں اپنے
عوام اپنی مسلمانوں کے لیے اس خطے کے لیے مجھے اگر میری جان چلی جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ سسٹم جاری رہے گا. آخر میں وہ دن 20 مارچ 1943 ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد بھی جدوجہد چلتی رہی. وہ جدوجہد چلتی رہی. ہمارے ہور بیچارے بہت سارے مارے گئے, ان پہ ظلم کیے گئے, عورتوں پہ, بچوں پہ, لیکن ان نے ہار نہیں مانی. پھر جا کے 4 سال بعد انگریز 1947 میں جو ہے جب پاکستان بنا تو وہ لوگ یہاں سے چلے گئے. تو یہ جدوجہد اس کے بعد بھی پیر سید سوری بادشاہ کے بعد بھی جاری رہی. ہمارے ہوروں نے جو ہے وہ ناک میں دم کر دیا انگریزوں کے. اس کے بعد جا کے ہمارا پاکستان بنا. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے پیر صاحب جو میرے نانا تھے شاہ مردان شاہ پیر صاحب وغیرہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کو اور ان کے بھائی کو جو ہے جیسے ہی شہید کیا تھا سید سوری بادشاہ کو تو ان کو لے گئے تھے, انگلینڈ لے گئے تھے. اس کے بعد جو ہے پاکستان بننے کے بعد تقریباً جو ہے آپ سمجھیں کہ جو ہے 1950 میں لگ بھگ 51 میں جو ہے ان کو واپس لے کے آئے اور پھر 51-52 میں جو ہے ان کو پیر پگارا بنایا گیا. 7ویں پیر پگارا وہ بنے تھے. تو لہٰذا دیکھیں یہ بہت بڑی ہسٹری ہے ہمارے. تو لوگوں نے جو ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہماری کتابوں بھی صحیح طریقے سے نہیں لکھی گئی. دوسری بات یہ کہ جو ہے آج اتنا بڑا دن ہے لیکن دیکھیں گورنمنٹ نے کوئی بھی آج چھٹی نہیں دی. یہاں پہ جو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن ایسے ایسے لوگوں کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے, لیکن جو یہ عظیم لیڈر جس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور آج بھی یہ ہر جو ہے آپ کے بارڈروں میں آپ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے جو ہے تیار رہتے ہیں. اور ان کے لیے پیر صاحب پگارا کے خاندان کے لیے ان کے پاس ایسا دن نہیں ہے کہ آج چلو بھائی وفاقی گورنمنٹ نہیں, سندھ گورنمنٹ تو چھٹی دے سکتی تھی نا. سندھ گورنمنٹ تو کم سے کم یہ کہہ سکتی تھی کہ جی آج جو ہے پیر سید سوری بادشاہ کا دن ہے تو اس کو چھٹی, اس دن پہ چھٹی دی جائے. لیکن میں بتا دوں یہ اس گورنمنٹ کے دن بھی انشاءاللہ کم ہے. انشاءاللہ ہم خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن کی چھٹی کروائیں گے. اس لیے نہیں کہ کسی کا ٹائم لگے ہوتا ہے, ایک عقیدت ہوتی ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ جی ایک دیکھیے ایک بڑے بندے اتنے بڑے بندے نے اپنی جان کی قربانی دی, نہ سیٹ کے لیے, نہ کوئی وزیر اعظم شپ کے لیے, نہ پریزیڈنٹ شپ کے لیے, خالی مسلمانوں کے لیے, اس خطے کے لیے, اپنے ملک بنانے کے لیے, اپنی آزادی کے لیے انہوں نے جو ہے قربانی دی. تو جو ہے بالکل ہی جو ہے کوئی مطلب وہ نہیں. میں تو کہتا ہوں شیم آن سندھ گورنمنٹ کہ اس عام تعطیل کا اعلان نہیں کیا. چلے کوئی مسئلہ نہیں, کبھی کے دن بڑھی کبھی کی راتیں بڑھی. یہ جلد یہ سسٹم یہ کرپشن کا عروج, کرپشن کا جو ہے یہ عروج یہ بھی ڈھل جائے گا انشاءاللہ. پھر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ جو ہے انشاءاللہ یہ پاکستان اگر ہمیں بچانا ہوگا تو ہمیں جو ہے اچھے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا اور جو ہے اس پاکستان کو ہم مل کے بچائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جدوجہد جو ہے یہ پیر پگارا شبت اللہ شاہ سوری بادشاہ شہید سے بھی پہلے سے سسٹم چلتا آ رہا ہے. اور جو ہے جو پیر پگارا پہلے گزرے ان نے بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے لڑائیاں کی ہیں. اور یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ جو ہے 1800 سے جو ہے سسٹم چلتا آ رہا ہے. یہ نہیں کہ جی ابھی سے شروع ہوا, یہ تو جو پیر پگارا آئے ہیں پہلے, ان سے پہلے 6 پیر پگارا, 6ٹھے پیر پگارا سے پہلے جو پیر پگارا آئے ان نے بھی جو ہے جدوجہد کی ہے, انہوں نے بھی لڑائی جھگڑے کیے ہیں انگریزوں سے مسلمانوں کے لیے. تو یہ سسٹم جو ہے 1800 سے چلتا آ رہا ہے. ابھی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فنکشن ہی ختم ہو گئی اور جی یہ ہو گیا اور جی 2 لوگ چلے گئے. او بھائی پاکستان مسلم لیگ فنکشن ختم ہونے والی جماعت نہیں ہے. جماعت سے جو ہے بہت لوگ جو ہے کامیاب ہوئے ہیں. اس جماعت سے بہت لوگ جو ہے بڑی بڑی پوسٹوں میں پہنچے. سوچ ہے کہ کسی کو لالچ دے کہ ہم پارٹی چینج کروا دیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا بھائی. یہ جو ہے گھروں کی جماعت ہے, یہ اولیاؤں کی جماعت ہے جن نے خون دیا ہے. اور خون عہدوں کے لیے نہیں دیا, خون اسلام کے لیے دیا ہے, مسلمانوں کے لیے دیا ہے, اس خطے کے لیے دیا ہے. تو کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جی وہ جی چلا دیتے ہیں جو ہے کہ جی وہ ہو گیا جی پارٹی ختم ہو گئی جی سلسلہ نہیں چل رہا. ایسی بات نہیں ہے بھائی. اور آپ خود سوچیں, مجھے تو افسوس ہوتا ہے ہمارے
13-14 लोग शहीद हुए दराजा शरीफ वाक़या में, उस पे जो है आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वो भी हुर थे, उनको शहीद कर दिया गया, जो है दिन दिहाड़े उनको मारा गया एक जगह पे जमा करके। उसके बाद सांगड़ में वही हुर जो आपके मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चों में पुलिस भेजी, उनके बीवी बच्चों में जो है पुलिस गई और बदतमीजियां की। तो देखिए हर चीज की एक हद होती है। मैं ये बोलता हूं कि भाई अभी फिर इलेक्शन हो रहा है सांगड़ में, तो ऐसी कोई गलती या ऐसी कोई चीज आप लोग नहीं करना जो फिर आप लोग बर्दाश्त ना कर सको। पीर पगारा साहब को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी है। वो जो है हमेशा अमन की बात करते हैं और हमेशा अपने हुरों को, अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि जी वो आप जो अमन से रहो, कोई भी गलत काम ना करो, ना चोरी करो, ना डकैती करो, और हमेशा जो है वो अमन की बात कहते हैं और हमेशा कहते हैं कि जी आप पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, अपने भाइयों का ख्याल रखो। देखिए हमेशा जो है जो भी पीर पगारा गुजरा है उन्होंने हमेशा अमन की बात की है। लेकिन ये आप ना भूलो कि अगर जो है तंग आमद तो जंग आमद भी हो सकती है। फंक्शन लीग को कभी ये ना भी सोचे कि वो दीवार से लगाएंगे और फंक्शन लीग चुप करके बैठ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और मैं इस आज के जो प्रोग्राम की तवज्जुह से अगर कोई हमारी बात सुन रहा हो या अगर मीडिया ने कहीं चला दी हमारी बात या अखबारों में, मैं सबको कहूंगा कि जाम नवाज अली में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें फंक्शन लीग को आप कामयाब करें और करप्शन को नाकाम करेंगे तो पता चलेगा कि जी वाकई जीत जो है सच्चाई की हुई है। तो फंक्शन लीग के उम्मीदवार है नफीस अली साहब, जाम नफीस अली साहब, उसको आप लोग कामयाब करें। जो भी हमारे जमायत के, पार्टी के और भी ऐसे लोग, ऐसी बिरादरियां बैठी है वहां पे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आप जाम नफीस अली को जो है कामयाब करें ताकि करप्शन की हार हो। आप देखिए, आपको पता है कि करप्शन की क्या पोजीशन हो गई हमारे सिंध में। जो है यहाँ पे जो है अभी तो ये पता चलता है कि जी कहते हैं कि जी अभी जो पहले तो ये रोडों के भी ठेके चलते थे कि जी इसने ये फलाना ठेका ले लिया उसे, अभी तो जो हमारी जो वज़ीर-ए-आला अशरफ की जो है कुर्सी जो है वो भी जो है वो ठेके पे जो बिकती है, वो ठेके पे दी जाती है। ठेके पे जो इतने पैसे जो देगा उसको वज़ीर-ए-आला बनाया जाएगा। तो आप खुद सोचें, जब जो है वज़ीर